بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق کے اندر جو اسلام کے اندر وفود فوج در فوج وفد در وفد لوگ داخل ہو رہے تھے اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا، اور اس کی وجہ بھی بیان کی تھی کہ وہ اتنی تعداد کیوں داخل ہو رہی تھی اس وقت اسلام کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو آج تین ایسے وفد ہیں جن کا ذکر ہوگا، تو ان کو بھی آپ سماعت کریں۔ سب سے پہلا وفد ہے وفد کندہ۔ ان وفود میں سے ایک وفد کندہ تھا۔ یہ لوگ یمن کے اطراف میں رہتے تھے۔ اس قبیلے کے 70 یا 80 افراد بہت سج دھج کے مدینے آئے، بالوں میں کنگھی، ریشم کے جبے پہنے، جسم پر ہتھیار سجائے۔ یہ مدینہ شریف کی آبادی میں داخل ہوئے۔ جب یہ لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ سب نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر تم نے ریشمی لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ یہ سنتے ہی ان لوگوں نے ریشمی جبوں کو جسموں سے اتار دیا اور ریشم کے بقیہ ٹکڑے بھی لباسوں سے پھاڑ کر جدا کر ڈالے۔ وفد فزارہ، اس میں سے ان میں سے ایک وفد فزارہ تھا۔ یہ 20 افراد کا وفد تھا۔ یہ حاضر خدمت ہوئے اور اپنے اسلام کا اعلان کیا اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں سخت قحط ہے۔ قحط یعنی تنگی، کسی چیز کا کم ہو جانا، یعنی غربت آ جانا۔ اب فقر و فاقہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ آپ کرم فرمائیں اور بارش کی دعا فرمائیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ممبر پر دعا فرما دی، فوراً بارش برسنے لگی اور ایک ہفتے تک جاری رہی۔ دوسرے جمعے کو جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کی کثرت کی وجہ سے مویشی ہلاک ہونے لگے، بال بچے بھوک سے بے قرار ہونے لگے اور تمام راستے بند ہو گئے۔ دعا فرمائیں کہ یہ بارش پہاڑوں پر برسے اور کھیتوں پر نہ برسے۔ آپ نے دعا فرما دی تو بادل بادل شہر مدینہ سے کٹ گئے۔ یوں 8 دن کے بعد مدینہ میں سورج نظر آیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں۔ آگے وفد قبیلہ سعد بن بکر۔ ان میں سے ایک وفد قبیلہ سعد بن بکر کے سردار حضرت دمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آیا۔ یہ سرخ و سفید رنگت اور لمبے بالوں کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت آدمی تھے۔ یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے عبد المطلب کے بیٹے، میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا اور سوالات میں سختی کروں گا، آپ مجھ سے ناراض مت ہو جائیے گا۔ آپ نے فرمایا تم جو چاہو مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ پھر ان سے مکالمہ ہوا۔ دمام بن ثعلبہ نے کہا، میں آپ کو اس خدا کی قسم دے کر جو آپ اور تمام انسانوں کو پروردگار ہے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ پاک نے آپ کو ہماری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ تو تمام بن ثعلبہ نے پھر کہا، میں آپ کو خدا کی قسم دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ اللہ پاک نے فرض فرمائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ دمام بن ثعلبہ نے پھر کہا، آپ نے جو کچھ فرمایا میں اس پر ایمان لایا، اور میں دمام بن ثعلبہ ہوں۔ میری قوم نے مجھے اس لیے آپ کے پاس بھیجا ہے
کہ میں آپ کے دین کو اچھی طرح سمجھ کر اپنی قوم بنی سعد بن بکر تک اسلام کا پیغام پہنچا دوں۔ پھر یہ اپنے وطن پہنچے اور ساری قوم کو جمع کر کے پہلے بتوں کی مذمت بیان کی، پھر اسلام کی حقانیت پر ایسی زبردست تقریر فرمائی کہ رات بھر میں قبیلے کے تمام مرد و عورت مسلمان ہو گئے، اور ان لوگوں نے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے پاش پاش کر ڈالا، یعنی توڑ ڈالا، اپنے قبیلے میں مسجد بنا لی اور تمام اسلامی احکامات پر عمل کرنے والے پکے مسلمان بن گئے۔ اور بھی کئی وفد اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ تو یہ تین وفد تھے جن کا تفصیلی بحث ہم نے کیا، تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔